بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیزان محترم، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمارے آخری امام مہدی علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائیں، ہمارا شمار امام کے حامیوں اور ناصروں میں ہو، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، آج کے میرے بیان کا موضوع ہے حضرت خضر علیہ السلام، اور حضرت خضر علیہ السلام پہ جو تحقیقاتی سیریز میں نے سٹارٹ کی ہیں یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ حضرت خضر علیہ السلام کے والدین کون تھے اور وہ کون سی نصیحتیں ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی تھیں۔ سب سے پہلے یہ بات بیان کرتی چلوں کہ روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد کا نام ملکان تھا۔ وہ ایک بلند پایہ بادشاہ تھے، ان کی اپنی ایک سلطنت اور حکومت تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کی والدہ کا نام الہا تھا۔ کچھ ناسازگار حالات کی وجہ سے آپ کی والدہ نے آپ کو ایک پہاڑ کے غار میں چھوڑ دیا تھا، جہاں پہ اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کو غذا پہنچائی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ جب ملکان اپنی فوج کے ساتھ اس جگہ سے گزرے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ پہاڑ میں ایک غار ہے کہ جہاں پہ ایک کمسن بچہ موجود ہے۔ ملکان نے آپ کو اٹھایا اور اپنے ساتھ واپس محل لے آیا، جہاں پہ آپ کی پرورش کی جاتی رہی۔ زمانے گزرے اور ملکان نے جب صحیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اثر نو کام شروع کیا، یعنی وہ صحیفے جو کہ مسخ شدہ تھے ان کو دوبارہ سے لکھنے کا کام شروع ہوا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے بھی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا اور اس میں حصہ لیا۔ ملکان نے آپ کو بہت زیادہ آبزرو کیا اور نوٹ کیا، اور جب اس نے آپ کی تمام تر عادات اور قصائل کو دیکھا تو اس کو یقین ہو گیا کہ ملکان کا وہ بیٹا جو گم گیا تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی ہے۔ یقین کرنے کے بعد ملکان نے آپ کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام تالیان تھا، آپ کی کنیت ابو العباس تھی اور آپ کا لقب خضر تھا۔ آپ کا لقب اس قدر مشہور ہوا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ آپ کا اصلی نام ہی خضر تھا، جبکہ آپ کا اصلی نام تالیان ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا لقب خضر اس وجہ سے پڑھا کیونکہ آپ جہاں سے گزرتے تھے اس جگہ پہ سبزہ آ جاتا تھا۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جس جگہ نماز ادا کرتے تھے وہاں پہ سبزہ اگاتا تھا، حتیٰ کہ آپ کسی سوکھی ہوئی شاخ کو یا ٹہنی کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ بھی ہری ہو جاتی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں بھی ایک تمام چیپٹر ملتا ہے، اور اس کے علاوہ روایات بھی اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جدا ہونے لگے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحتیں کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نصیحتیں کی ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ انسان کو بغیر کسی ضرورت کے، یعنی بلا مقصد کسی کے گھر بہت زیادہ نہیں آنا جانا چاہیے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے گناہوں پہ رونا چاہیے، بغیر مقصد کے ہنسنا نہیں چاہیے، آج کا کام کل پہ نہیں ڈالنا چاہیے، اور انسان کو لالچ سے اور خوشامد سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور سب سے اہم جو روضۃ الصفا میں حضرت خضر علیہ السلام کی نصیحت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو دوسروں کو نقصان پہنچانے کا خیال چھوڑ دینا چاہیے اور دوسروں کے نفع پہنچانے کی عادت اپنے اندر ڈالنی چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ وہ کچھ نصیحتیں ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی تھیں، لیکن آج اگر ہم ایک بامقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ذہنی سکون کے ساتھ اس رستے پہ چلنا چاہتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ رستہ ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس رستے پہ چلیں تاکہ ہم اپنی دنیا و آخرت کو بہتر کر لیں، تو اگر ہم حضرت خضر علیہ السلام کی نصیحتوں کو سمجھیں گے اور ان پہ عمل کریں گے اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لے کے آئیں گے تو پھر ہماری زندگی بھی ایک پرامن اور بامقصد زندگی ہو جائے گی۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کی معرفت ہمیں عطا کرے تاکہ ہم اس دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔